جو چیز خدا کی یاد سے ہٹانے والی ہے. اگر گھوڑوں کے استبل میں ہیں اور وہاں نماز یاد نہیں رہی. سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہ نماز یاد نہیں رہی. اور ایک صحابی کیونکہ باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا میں دھیان چلا گیا, نماز سے دھیان ہٹ گیا کہ باغ کو ہٹاؤ راستے سے, باغ کو راستے سے ہٹاؤ, یہ نماز خراب کرنے والا ہے. صبح سے شام تک کتنے مسائل ایسے ہیں جو یوں کہلواتے ہیں کہ ہاں نماز ابھی پڑھ لیں گے, ابھی پڑھ لیں گے, ابھی پڑھ لیں گے. وہ ٹالتے رہتا ہے نماز کو, اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں جس لائن سے محنت کر رہا ہوں اس لائن سے ہر ایک اپنا اور غیر, خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا, ایمان لانے والا نہ اور ایمان نہ لانے والا, ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے, ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے, ہر ایک کامیاب ہو رہا ہے محنت کر کے. مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا اگر محنت نہیں کروں گا؟ مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا جب ان میں سے کسی کو نہیں ملا ہے نماز کے راستے؟ ہر آدمی اپنی محنت میں قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف, دوڑ لگائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف. عام آواز ہے دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا, دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا. یہ آواز نہیں ہے کہ ارے جس طرح دنیا دارالاسباب ہے اس طرح قلب بھی دارالایمان ہے. یہ قلب دارالایمان ہے, اس کی آواز نہیں ہے. دنیا دارالاسباب ہے, اسی کی آواز ہے. یہ کہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, لیکن کب ہے؟ اس کے اسباب تیرے موافق کب ہیں؟ اور دنیا کی محنت سے اور اسباب کی محنت سے اسباب میں لگ کر خدا کی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کرانے اور اپنی مرضی کے مطابق بارش کرانے, اپنی مرضی کے مطابق صحت لینے, اپنی مرضی کے مطابق امن لینے, اپنی مرضی کے مطابق عزت لینے, اپنی مرضی کے مطابق مقدمات حل کرانے. کیونکہ خدا کی طرف سے جو چیز لینی ہوگی اس کے لینے کا راستہ وہ واحد صرف ایمان ہے. کہ ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے, ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ اسباب سے نہیں ہوتا. ایمان یہ بات بتلائے گا کہ ان تمام اسباب کی لائنوں میں جو کچھ ہے, خدا کی قسم بالکل جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اسباب کی لائن سے اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے, اسی کا نام بے رہا روی ہے. کہ ہر ایک ایمان اپنے مشاہدے کا لیے بیٹھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. ہر ایک یقین دلاتا ہے اسباب کا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. نہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ محنت کے رخ کو بدلیں اور محنت کے رخ کو بدل کر اپنے آپ کو خالق کائنات سے ہونے پر لائیں کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کیونکہ اس محنت اس رخ کو بدلنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کے رخ صحیح ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ بدلنے کے لیے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. اسے کہتے ہیں رخ بدلنا. زبان سے کہہ دینا نہیں, یہ دماغ سے سوچ لینا نہیں, یہ سر سے اقرار کر دینا نہیں کہ میں وہی دکان کا دکان والا, میں وہی زمین کا زمیندار, میں وہی ملازمت کا ملازمت والا. لیکن ہاں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ بدلا اپنا، اور ایسا رخ بدلا کس سے بدلا رخ؟ ماں سے بدلا، باپ سے بدلا، نمرود سے بدلا، ملک کے ہر بڑے چھوٹے سے بدلا. نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا. سب سے رخ بدل کر جو کہیں آخر میں اس جبرائیل پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیونکہ ایمان مفصل، اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے؟ کس بات کا ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں. اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے. ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے. ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے. ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے. تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم کا کہ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ میں پھینکے جانے والے ہیں اس آگ میں، جو آگ مہینے بھر کی محنت کے بعد جو ہے دہکائی گئی ہے. ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ضرور جو ہے لکڑی ڈالنی ہے. بیماروں کے تیماردار وہ نظر مانے بیٹھے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی جو ہے آگ میں لکڑی ڈالنی ہے. لیکن ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے، اوپر سے بلندی سے کوئی پرندہ گزرے اس آگ کے اوپر سے تو جل کر نیچے گر جائے. اتنی زبردست آگ. اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. نمرود بخیل، کپڑے اس نے اتار لیے کہ یہ گریں گے، کپڑے جلیں گے، کپڑے ہمارے کام آئیں گے. کپڑے اتار کر رکھ لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے توپ کے اندر بٹھا دیا. کھلبلی مچی ہوئی ہے جو ہے ملائکہ میں، ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے مجھے پانی کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے پہاڑوں کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے ہوا کی قوت دی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے مجھے ان تمام قوتوں سے نوازا ہے جو قوت آپ نے اوروں کو نہیں دی ہے. ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم نے دوست اس لیے نہیں بنایا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی پہنچ جائے مدد کے لیے. ہم نے دوست اس لیے بنایا ہے کہ ہم سے کہے گا ہم کریں گے. حدیث میں آتا ہے جسے دوستی کرنی ہو فلینظر الی من یخالل، کہ وہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے. دوست کس کو بنا رہا ہے؟ دوست بنانے سے پہلے دیکھو دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوست بنانے سے پہلے دیکھا ہے دوست کس کو بنا رہا ہوں. رخ صحیح ہے اس کا یا غلط ہے؟ اس رخ کے صحیح غلط دیکھنے کے لیے اتنے ہنگامی حالات میں، اتنے سخت موقع پر کہ ملک کا کوئی حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تو کہا کہ یہاں سے آپ کو لے جاؤں یا اس آگ کو غائب کر دوں. ہر طرح کی قوت لے کر آیا ہوں، جو حکم ہو فرمائیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رخ صحیح ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. رخ صحیح ہونا اسی کو کہتے ہیں اما الیک فلا، کہ اگر تم مجھے اپنا محتاج سمجھتے ہو کسی بھی درجے میں تو میں کسی بھی درجے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. حالانکہ جبرائیل وہ معتمد فرشتہ ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد ہے کہ غیر نبی کی طرف جا نہیں سکتا اور غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا. غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا.